बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 जून बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे 2 अहम इश्यूज़ के हवाले से। आज मरीम नवाज़ पेश होती हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और वहाँ नैब के जो प्रोसिक्यूटर हैं, डिप्टी प्रोसिक्यूटर मुज़फ़्फ़र अब्बासी, उन्होंने आज अदालत को ये बता दिया है, सिकंदर ज़ुल्करनैन साहब जो कि प्रोसिक्यूटर थे एफ़आईए के जज को उन्होंने बता दिया था कि जनाब मामलात मेरे बस से और मेरे हाथ से निकल चुके हैं। और इसी तरह आज डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब ने अदालत को बता दिया है कि हालात और मामलात मेरे हाथ से निकल चुके हैं। जिस बेबसी का इजहार किया है और जो दूसरे स्पेशल प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किए गए थे उनको नैब ने पेश होने से रोक दिया है और मुख्तलिफ ज़राए से उनको ये पैगाम पहुँचाया गया कि आपने इस केस में पेश नहीं होना। ये और आज आप जानते हैं 2 जून है और 2 जून को जो चेयरमैन नैब हैं उनका ओहदे का टेन्योर पूरा हो चुका है और आज उन्होंने ओहदा छोड़ दिया है। तो जो डिप्टी चेयरमैन हैं वो कायम मुकाम चेयरमैन बन गए हैं। और आप ये भी जानते हैं कि इस सारे मामले के बाद अब मरीम नवाज़ NRO तो मिल चुका है, उस वजह से आज अदालत में हालात ख़राब हुए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक हंगामे की सूरत हाल थी, क्योंकि जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब थे वो अदालत के सामने अपनी बेबसी ज़ाहिर कर रहे थे, स्पेशल प्रोसिक्यूटर को पेश नहीं होने दिया। लेकिन अब जल्दी है मरीम नवाज़ के वकील को। मरीम नवाज़ के वकील ने कहा जी ठीक है, ये नहीं करते, हम बहस कर देते हैं। क्यों? उनको पता है कि यही दिन है कि हम कोई रिलीफ ले लें जब नैब के हाथ बांध दिए गए हैं। अब यही दिन है जब हम रिलीफ ले लें। बहरहाल उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तफसील है और दिल दहला देने वाली तफसील है। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल जो जजेज़ हैं उनके लिए आज पंजाब की काबीना ने जो घरों के लिए कर्ज़ फराहम करने का जो काबीना ने पहली मंजूरी दे दी है। पहले 13 ऑनरेबल जजेस के लिए जो करोड़ों रुपए मंजूर किए गए थे कर्ज़े के तौर पर बतौर कर्ज़ जो घरों की ख़रीदारी के लिए है, और आज मज़ीद 8 जजेस के लिए घर ख़रीदने की मद में कर्ज़ देने की मंजूरी दी गई है। और जो रिपोर्ट है, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जजेस को 23 करोड़ रुपए बतौर कर्ज़ दिए जाएंगे। और वज़ीर आला हमज़ा शहबाज ने अपनी काबीना के पहले इजलास में समरी की बाकायदा मंजूरी दी है। लाहौर हाई कोर्ट के जिन 8 जजेस के लिए घर ख़रीदने की मद कर्ज़ देने की मंजूरी दी गई है, इन घरों की ख़रीदारी के लिए जजेस को 23 करोड़ रुपए बतौर कर्ज़ दिए जाएंगे। समरी बाकायदा मंजूर की गई है और इन जजेस में जो पहले 13 जजेस के लिए मंजूर किए गए 35 करोड़ रुपए थे, उस फैसले पर भी तौसीक की गई है। और जस्टिस अनवारुल हक साहब, जस्टिस आलिया नीलम साहिबा, जस्टिस आबिद अजीज़ शेख साहब, जस्टिस फैसल ज़मान ख़ान साहब, जस्टिस असजद जावेद, जस्टिस चौधरी अब्दुल अज़ीज़, जस्टिस जवाद हसन साहब, जस्टिस मोहम्मद वहीद ख़ान साहब, जस्टिस सरफराज मोहम्मद डोगर साहब के लिए कर्ज़ मंजूर किया गया, जबकि जस्टिस शाहिद करीम साहब के लिए भी घर की ख़रीदारी के लिए कर्ज़ जो है वो मंजूर किया गया है। और ऑनरेबल जो जजेज़ हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उसके लिए फ़ी कस 2,98,75,000 रुपये मंजूर किए गए हैं कि तकरीबन 3-3 करोड़ हर जज को दिए जा रहे हैं कर्ज़ के तौर पर पंजाब हुकूमत की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को। और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि वो और ये मुकर्ररा मुद्दत में हुकूमत को, पंजाब हुकूमत को वापस करेंगे और मकसद सिर्फ ये है कि ऑनरेबल जो जजेस हैं वो अपने घर ख़रीद सकें। बहरहाल हम आ जाते हैं जो मामला है मरीम नवाज़ का। और मरीम नवाज़ जिस तरीके से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुई हैं और उनके ख़िलाफ़ जो 2 रुकनी बेंच है, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, आप जानते हैं कि हालात बड़े तब्दील हो गए हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट का जो मामला है और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से एक केस को देखा जा रहा है और अदालत ने इस सारे मामले पर ख़ुद नज़र रखी हुई है। बार बार जो नैब के प्रोसिक्यूटर थे, क्योंकि मुज़फ़्फ़र अब्बासी साहब वो प्रोसिक्यूटर हैं जिन्होंने बतौर वकील और बतौर प्रोसिक्यूटर ट्रायल में भी मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ को सज़ाएँ करवाई हैं। ये डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब मुज़फ़्फ़र अब्बासी वो प्रोसिक्यूटर हैं जिन्होंने आसिफ ज़रदारी की बरीयत की सारी दरख्वास्तें खारिज करवाई थीं। और हम अक्सर बात करते रहते थे और अल्लाह अब उनको महफूज भी रखे, उन्होंने वो आज अदालत में पेश हुए। जबकि जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किए गए थे अज़हर सदीक़ एडवोकेट साहब, उनको नैब ने पेश होने से रोक दिया। और ये भी चीज़ इंशाअल्लाह जो 3 जून को
کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کیس پر سماعت ہونے جا رہی ہے جس میں ڈی جی ایف آئی اے اور باقی لوگوں نے پیش ہونا ہے. وہاں یہ بات بھی جائے گی کہ یہاں صرف جو پروسیکیوٹر ہیں وہ ایف آئی اے کے نہیں چینج ہوئے، بلکہ یہاں پر تو جو پروسیکیوٹر نیب کے ہیں ان کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے. نیب کا قانون اٹھا کر پھینک دیا گیا ہے، اور نیب کے قوانین کی تبدیلی کے بعد کیا اس کا ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ ہوگا، کیا اس میں وہ لکھیں گے کہ جو نیب کے قانون ہے اس کا اطلاق، جو یہ ترامیم ہے اس کا اطلاق 2010 سے ہوگا، 1998 سے ہوگا، کب سے ہوگا، یہ چیزیں بھی زیر بحث آئیں گی. بہرحال مریم نواز اور صفدر اعوان یہ آج پیش ہوئے اور پورا ان کو پروٹوکول کے ساتھ پولیس کے اور جو اسپیشل سیکیورٹی ہے اور آنریبل جو بینچ ہے اس نے سماعت کی، اور ساتھ جو وکیل ہیں وہ وکیل پیش ہوئے امجد پرویز صاحب. سردار مظفر عباسی صاحب ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب ہیں، وہ عدالت میں پیش ہوئے. نیب پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ نئی حکومت نے آنے کے بعد نیب قانون تبدیل کر دیا ہے. سپریم کورٹ نے بھی ہائی پروفائل کیسز کی انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن پر از خود نوٹس لے لیا ہے. چیئرمین نیب کے عہدے کی میعاد ختم ہو گئی ہے اور انہوں نے آج چارج چھوڑ دیا ہے. جسٹس عامر فاروق صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ نیب ترمیم تاحال ایک بل ہے. سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کو کوئی کام سے تو نہیں روکا، کوئی کام کرنے سے تو نہیں روکا گیا، جس پر نیب پروسیکیوٹر نے بتایا کہ پارلیمنٹ سے بل پاس ہو چکا ہے اور اب فارمیلٹی کے لیے صدر نے منظور کرنا ہے، باقی تو وہ صدر منظور نہیں بھی کریں گے تو وہ منظور ہو جائے گا، یہ جوائنٹ سیشن بلا کے اس کو منظور کروا لیں گے. بہرحال جس پر جسٹس عامر فاروق صاحب نے استفسار کیا کہ کیا نیب یہ بتا رہا ہے کہ آج وہ دلائل دینا نہیں چاہتا یا اس کو کسی نے روکا ہے. اس موقع پر امجد پرویز ایڈوکیٹ صاحب نے جو ہے وہ انٹرفیئر کیا اور انہوں نے کہا جناب ان کو رہنے دیں، ہم آج اب امجد پرویز صاحب نہیں چاہتے تھے کہ عدالت میں یہ بھانڈا اور یہ جو ڈپٹی پروسیکیوٹر ہیں نیب کے مظفر عباسی صاحب یہ پھٹ پڑیں اور عدالت کو بتائیں کہ جناب ہمارے ہاتھ باندھ دیے ہیں، اب ہم کیسے آرگومنٹ کریں، ہم کیسے اس کیس کو لے کر چلیں، ہمارے تو ہاتھ ہی باندھ دیے گئے ہیں. ابھی یہ بات ہونی تھی کہ امجد پرویز صاحب نے کہا جناب ہم حاضر ہیں. جو پچھلی 28-29 سماعتوں میں جان بوجھ کر لٹکاتے تھے وہ آج کہتے ہیں ہم حاضر ہیں، ہم بحث کرتے ہیں اور ہم دلائل دینے کے لیے حاضر ہیں. ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نے موقف بنایا کہ سپریم کورٹ نے یہ سو موٹو نوٹس لیا ہے. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ڈپٹی پروسیکیوٹر دبے الفاظ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ بتا رہے تھے کہ یہ معاملہ اتنا عام نہیں ہے، اس معاملے پر سپریم کورٹ نے نوٹس لیا ہوا ہے اور اس نوٹس کی وجہ سے یہاں معاملات کوئی مینج نہیں کر سکتا، یہاں چیزیں آئین اور قانون کے مطابق ہوں گی. ڈپٹی پروسیکیوٹر نے موقف اپنایا کہ سپریم کورٹ نے نوٹس لیا ہے، سپریم کورٹ نے آبزرو کیا ہے کہ اہم ترین کیسز میں مداخلت کی جا رہی ہے. اب یہ ڈپٹی پروسیکیوٹر عدالت کو بتا رہے ہیں کہ اہم کیسز میں مداخلت کی جا رہی ہے اور اس وجہ سے جو آج ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. جس پر جسٹس عامر فاروق صاحب نے استفسار کیا کہ اس سو موٹو کیس کا اس کیس سے کیا تعلق ہے. اس پر انہوں نے کہا جناب انہی سارے کیسز کا تو انہوں نے نوٹس لیا ہے. اس موقع پر مریم نواز کے وکیل نے کہا کہ نیب پروسیکیوٹر سردار مظفر گزشتہ حکومت میں تعینات پروسیکیوٹر تھے، یہ آج بھی موجود ہیں، حکومت کی تبدیلی کے باوجود یہ عدالت کے سامنے کھڑے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ایسے پروسیکیوٹر اتاریں گے تو اگر سپریم کورٹ نے نوٹس نہ لیا ہوتا امجد پرویز صاحب تو یہ آج نہ کھڑے ہوتے. یہاں آج پر آپ کے کوئی چیمبر کا وکیل کھڑا ہوتا. یہاں پر آج اگر آپ کو مظفر عباسی صاحب نظر آ رہے ہیں تو یہ سپریم کورٹ کے ڈنڈے کی وجہ سے ہے، کوئی احسان نہیں کیا جا رہا کہ آج بھی مظفر عباسی کو پیش ہونے دیا جا رہا ہے. بہرحال انہوں نے کہا، جس پر جسٹس عامر فاروق صاحب نے استفسار کیا، آپ کہنا چاہتے ہیں کہ حکومت کی تبدیلی کے بعد نیب کا موقف تبدیل ہو سکتا ہے. یہ بات بھی عامر فاروق صاحب نے کی ڈپٹی پروسیکیوٹر نیب سے. جسٹس عامر فاروق صاحب نے نیب پروسیکیوٹر سردار مظفر عباسی سے استفسار کیا کہ آپ آج دلائل نہیں دینا چاہتے، چیئرمین نیب اگر چلا بھی جاتا ہے تو ڈپٹی چیئرمین کے پاس عارضی چارج ہوگا، کیا چیئرمین نیب کے جانے کے بعد نیب ختم ہو گئی؟ تو نیب پروسیکیوٹر سردار مظفر نے موقف اپنایا کہ آج تک کے قانون کے مطابق چیئرمین نیب کے بغیر نیب کچھ بھی نہیں ہے. امجد پرویز ایڈوکیٹ صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ نے جی آئی ٹی تشکیل دی، انہوں نے ساتھ ہی بحث شروع کر دی. وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ معاملات عدالت میں ڈسکس ہوں، یہ معاملہ مظفر عباسی پھٹ پڑے اور وہ بتائے کہ ان کے ہاتھ کیسے باندھے گئے ہیں. وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ معاملات ڈسکس ہوں، انہوں نے بحث شروع کر دی. امجد پرویز صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ نے جی آئی ٹی تشکیل دی. 10 جولائی 2017 کو جی آئی ٹی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع ہوئی. 28 جولائی 2017 کو سپریم کورٹ نے نیب کو ریفرنس دائر کرنے کا حکم دیا. ڈی جی نیب نے 3 اگست 2017 کو تفتیش کی منظوری دی. امجد پرویز صاحب نے اپنے دلائل جاری رکھتے ہوئے کہا کہ 18 اگست کو مریم
نواز اور صفدر اوان کو نیب نے تربی کا نوٹس جاری کیا۔ مریم نواز اور صفدر نے اپنے وکیل کے ذریعے 22 اگست 2017 کو نوٹس کا جواب دیا۔ تفتیشی افسر نے عبوری تفتیشی رپورٹ تیار کرتے ہوئے ریفرنس دائر کرنے کی سفارش کی۔ تفتیشی رپورٹ کی بنیاد پر 7 ستمبر 2017 کو ریفرنس دائر کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے پاناما کیس کی نظر ثانی درخواستوں پر بھی فیصلہ سنایا۔ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے ریمارکس دیے کہ والیوم 10 کا ریکارڈ نہیں دیا گیا تو وہ تو آپ کے خلاف بھی استعمال نہیں ہو سکتا۔ امجد پرویز صاحب نے موقف اپنایا کہ مجھے سزا ہی ان خطوط پر دی گئی ہے، میں نے کامن سینس کی بنیاد پر جرا کی تھی کہ خط کس کو لکھا، جواب کوئی نہ آیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے استفسار کیا کہ کیا وہ کلاسیفائیڈ ڈاکومنٹ تھا، سپریم کورٹ کا ایسا کوئی آرڈر ہے کہ آرڈر جو والیوم 10 ہے وہ نہیں کھولا جائے گا۔ جسٹس عامر فاروق صاحب کا کہنا تھا کہ اگر ایک ڈاکومنٹ ٹرائل میں کسی ملزم کے خلاف استعمال ہونا ہے تو وہ ملزم کو دینا ہوتا ہے۔ ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب نے کہا کہ باہمی قانونی معاونت کے 4-5 خطوط فراہم کر دیے گئے تھے۔ جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا کہ ڈاکومنٹ دینے کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ اپنا دفاع تیار کر لے، ملزم ٹرائل میں عدالت کا فیورٹ چائلڈ ہوتا ہے۔ امجد پرویز ایڈوکیٹ نے کہا میں تو اخبارات پڑھ کر جرا کرتا رہا۔ ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب سردار مظفر عباسی کے درمیان میں بولنے پر عامر فاروق صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ آپ نے کراس ٹاک کرنی ہے، آپ 8 بجے کے شو میں تو نہیں بیٹھے، ایک دستاویز کسی کے خلاف استعمال ہونی ہے تو اس کا طریقہ کار موجود ہے، ملزم عدالت کا ڈارلنگ ہوتا ہے۔ یہ آنریبل جو ہے کیونکہ لا ہے ہی ہمارا ایسا۔ امجد پرویز صاحب نے کہا کہ میں اخبارات پڑھ کر جرا کرتا رہا کہ کوئی ایم ایل اے بھیجی گئی ہے۔ 19 اکتوبر 2017 کو فرد جرم عائد کی گئی، نیب آرڈیننس 1999 کے تحت فرد جرم میں ترمیم کے لیے درخواست آئی، 8 نومبر 2017 کو درخواست منظور ہوئی۔ عامر فاروق صاحب کا کہنا تھا کہ ضمنی ریفرنس کے ساتھ کوئی اضافی ڈاکومنٹس لگایا گئے۔ امجد پرویز صاحب نے کہا کہ نواز شریف کی تقریر اور حسن حسین مریم کے انٹرویوز کو حصہ بنایا گیا۔ فورینزک ایکسپرٹ رابرٹ ریڈلے کی فونٹ کے حوالے سے رپورٹ کو حصہ بنایا گیا۔ قانون کہتا ہے کہ ہر جرم کی چارج شیٹ واضح ہونی چاہیے۔ ایک بات لکھ کر کہہ دیا ہے کہ آپ نے یہ جرائم اور ان میں معاونت کی، اس کیس میں انصاف کا قتل ہوا۔ 16 گواہوں کی شہادتیں مکمل ہو چکی تھیں جب 17 اپریل 2018 کو پروسیکیوشن نے ڈی جی نیب کو سمن کرنے کی درخواست دی۔ مریم نواز کے وکیل نے دلائل جاری رکھتے ہوئے کہا کہ باہمی قانونی معاونت کے خطوط کی فراہمی کا ریکارڈ فراہم کرنے کے لیے گواہ کو سمن کرنے کی درخواست منظور ہوئی۔ 3 جولائی 2018 کو حتمی دلائل ہوئے۔ 5 جولائی کو نواز شریف نے درخواست دی کہ حتمی فیصلے کے اعلان کو مؤخر کیا جائے۔ امجد پرویز صاحب نے موقف اپنایا کہ نواز شریف اور مریم نواز لندن میں تھے جہاں کلثوم نواز ڈیتھ بیڈ پر تھیں، مگر یہ درخواست مسترد کر دی گئی۔ احتساب عدالت نے تمام ملزمان کو کرپشن اور بدنیتی کے الزامات سے بری کیا۔ ملزمان کو آمدن سے زائد اثاثوں پر قید بامشقت اور جرمانوں کی سزا سنائی۔ امجد پرویز صاحب نے کہا کہ مریم نواز شریف اور صفدر اوان کے فیصلے کے بعد واپس آئے، ہائی کورٹ نے اپیل کنندگان کی سزا معطلی کا فیصلہ سنایا۔ عامر فاروق صاحب نے کہا کہ جب ضمنی ریفرنس یا چلان آ جائے تو چارج میں ترمیم نہ کرنے کے کیا اثرات ہیں۔ امجد پرویز صاحب نے کہا کہ اس بات کے کیا اثرات ہیں، میرے کیس میں اس کے اثرات ہیں۔ نیب نے ایون فیلڈ ریفرنس میں ذرائع آمدن کی تحقیقات ہی نہیں کی۔ نیب نے ایون فیلڈ اثاثوں کی قیمتوں کا تعین بھی نہیں کیا۔ آمدن اور اثاثوں کی قیمتوں کے تعین کے بغیر اثاثہ جات کیس میں کیسے سزا دی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مریم نواز کے وکیل امجد پرویز نے کہا کہ میں ابھی مزید دلائل دوں گا لیکن مجھے تھوڑا ٹائم دیا جائے۔ اس موقع پر عدالت نے کہا ٹھیک ہے، آپ اپنے اگلی تاریخ پر بھی اپنے دلائل جاری رکھیں، اور عدالت نے 9 جون تک سماعت ملتوی کر دی۔ آج 2 جون تھا اور 9 جون تک، اور عدالت نے بھی کہا تھا کہ جون کے مہینے میں ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ کدھر جا رہی ہیں، یہ آج آپ کو میری اس جو آج کی سماعت کا حوال تھا اور مظفر عباسی صاحب کے جو عدالت کے سامنے گزارشات تھیں اسے معلوم ہو گیا ہوگا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔